محترم حضرات، بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے ان کے اوپر کہ آج ہم اور آپ حضور نائب غوث العالم حضور سید احمد بندگی قدس عزیز کے جوار کرم میں عرس مخدومی اور جشن دستار عالمیت و حفظ و قرت کے اس علمی و دینی پروگرام میں حاضر و شریک ہیں، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ورنہ نسبت خاک را بعالم پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حضرات کی شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حدیث پاک میں نے پڑھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال، میری اولاد کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، کہ میرے عطرت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک۔ دوسری حدیث میں نے پڑھا آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد من مات مغفورا لہ، جو اولاد رسول کی محبت پر مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تیسری حدیث میں آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اولاد رسول کی محبت پر مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ چوتھی حدیث میں نے پڑھا اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، کہ جو اولاد رسول کی محبت پر مرتا ہے اس کی قبر میں دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سے باہر ہے اور جنت کی خوشبو سے وہ معطر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ بہت اہم اور بڑی بات نہیں ہے، مگر یہ ہمارے اور ہم آپ سب کے لیے فخر کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی جب یہ فرمائیں کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال میں خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، یہاں حاضر آیا، خانقاہ دیکھی، مزارات پر کی زیارت کی، حاضری دی، مدرسہ دیکھا، اساتذہ ان حضرات سادات کرام سے ملاقات کی، بے پناہ محبت خلوص کا مظاہرہ میں نے پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حضرات کا سایہ کرم ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور جس کا پیغام میں نے تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنی نہیں، لیکن حضرت ندیم میاں کے لب لباب سے جو اندازہ ہوا وہ یہی ہے کہ خانقاہیت کا جو نظام ہے وہ امن و آشتی کا نظام ہے۔ آج پوری دنیا کو امن چاہیے، سلامتی چاہیے، اور یہ خانقاہی نظام کے بغیر ممکن ہے، اور خانقاہوں کا نظام ہی یہی ہے کہ آدمی علم اور عمل ان دونوں کا جامع ہے۔ شریعت اور طریقت کا اگر آدمی جامع ہے تو یہی کامیاب انسان ہے، اسی انسان کی زندگی پاکیزہ ہے، اور اسی کی تعلیم ہمیں خانقاہوں سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامتیں اتنی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں کہ دوسرے ولی کی کرامتیں کی تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہیں، مگر انہوں نے کرامت کی تعریف میں نہ تو ہوا میں اڑنا بتایا، نہ پانی پر چلنا بتایا، نہ صحرا کو گلشن میں تبدیل کرنا بتایا، بلکہ اس کی تعریف یہی کی گئی کہ کرامت الولی ان یکون قولہ و فعلہ مطابقا لقولہ و فعلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا قول و فعل رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق۔
اگر آدمی رسول پاک کی نشست و برخاست کو نہیں جانتا، آپ کے اقوال و ارشادات کو نہیں جانتا، آپ کے معمولات کو نہیں جانتا، تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت سیدنا شبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں، تو انہوں نے کیا دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ صاحب حدیث ثم صوفیا ولا تجعلہ صوفیا ثم صاحب حدیث، کہ اللہ تو شبلی کو پہلے حدیث کا عالم بنا دے، رسول پاک کی سنتوں کا علم ان کے سینوں میں اڈیل دے، اس کے بعد صوفی بنانا ایسا نہ ہو کہ پہلے وہ صوفی بنے پھر علم حدیث کا علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی حدیث کا علم حاصل کر لے گا، رسول پاک کی سنتوں کا علم حاصل کر لے گا، تو اس پر عمل کرتے ہوئے وہ خود صوفی بن جائے گا، صاحب طریقت ہو جائے گا۔ جب صاحب شریعت بن جائے گا، عمل کا جذبہ ہو، صاحب طریقت بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہوا، جنت کے باغوں میں رہنے، جنت کے چشموں سے سرفراز ہونے کے لیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، کہیں وہ ارشاد فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بہرحال مجھے تفصیلی تقریر نہیں عرض کرنی، صرف ایک پیغام اور دے کر میں آپ سے گزر جانا چاہتا ہوں، رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت ڈاکٹر سید علیم صاحب نے آپ کو پیغام دیا خانقاہی نظام کا، اسی نظام کا ایک حصہ نہیں بلکہ بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ خانقاہی نظام سے وابستہ رہ کر محبت رسول کو اپنے سینوں میں موزن رکھ سکتے ہیں، اور آج جو وحدیت اور بدعقیدگی جو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مجھے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ کتاب المناقب بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وما اعددت لها، کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں لا شیء یا رسول اللہ الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے سوائے ایک تیاری۔ وہ کون سی تیاری ہے؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مختصر سے الفاظ میں، وہ صحابی رسول ہیں، کیا وہ نماز نہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزہ نہ رکھتے تھے؟ کیا صاحب استطاعت ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دیتے تھے؟ کیا وہ حج نہ کرتے تھے؟ ہمیں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام اس قدر ان کے دلوں میں جذبہ تھا کہ آپس میں جیسے لڑ پڑیں گے، رسول پاک کے تبرکات کو حاصل کرنے کے لیے، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ پڑھیے، دوسرے صحابہ کرام کا واقعہ پڑھیے۔ مطلب کیا ہوا اس صحابی رسول کے عرض کرنے کا کہ آدمی نمازی نماز پڑھتا ہے مگر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو رہی ہے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے مگر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا روزہ بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے، حاجی حج کرتا ہے مگر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے، مگر تمام نیکیوں میں ایک نیکی ایسی ہے کہ جس پر پورے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری یہ نیکی، میرا یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت۔ اس لیے آپ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، سلامت رکھیں، کسی بدعقیدگی کو کسی بھی حال میں جگہ نہ دیں۔ اور اس کی ایک علامت مختصر سے لفظ میں بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کرام وغیرہ کی شان میں تحریراً ہو تقریراً ہو ذرہ برابر اگر کسی کے قلم سے تنقید سے شان ٹپکتی ہو تو آپ سمجھ جاؤ کہ بدعقیدگی اس کے اندر ہے، صحیح عقیدہ اس کا نہیں ہے۔ چاہے کسی تحریر میں ہو تقریر میں ہو، کسی بھی اعتبار سے جہاں نقص نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ اپنا نہیں غیر ہے۔
اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے خلاف ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، تمام سنی مسلمانوں کو ان عظیم خانقاہوں سے وابستہ رکھے، خانقاہی نظام سے وابستہ رکھے، اور اس کے نظام اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کا، ان سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پر